السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 17۔ عائض ابن عمرو مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر پانی کا تشت میرے قالین پر گر جائے تو مجھے اس کے مقابلے میں بہت پسند ہے کہ میرے گھر کا پانی عام راستے میں بہایا جائے۔ چنانچہ اپنے گھر کے نالی اور پر نالے کا پانی عام راستے میں نہیں بہاتے تھے، بلکہ ایسی جگہ بہاتے تھے جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو۔ تو جانور، گدھے، بکریاں، بھینس یہ بھی اگر گزرتی تو وہاں پر بھی پانی نہیں بہاتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں ان کو کیوں تکلیف دوں۔ ایسی جگہ اپنے گھر کا پرنالہ یا اپنے گھر کا پانی وہ بہاتے تھے جہاں سے کسی مخلوق کا گزر نہ ہو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب ملا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف سے کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دینے کے جذبے نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ مکارم الاخلاق میں صفحہ نمبر 228 پر یہ قصہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے مخلوق میں سے کسی مخلوق کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، میں پانی کے ذریعے سے بھی کیوں تکلیف پہنچاؤں؟ تو پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ تو بہت گندی حرکت ہے۔ بہت کمینہ ہے وہ مرد اور بہت کمینی ہے وہ عورت جس سے اس کے پڑوسی پریشان ہو۔ یہ کمینی کا جملہ بالکل آخری جملہ کہتا ہوں، ہاں، کہ یہ لفظ بالکل آخری ہے کہ بہت خراب ہے، بہت کمینی ہے کہ جس سے اس کے پڑوسی پریشان ہوں۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، بے ایمانوں سے نجات کی دعا پڑھیے میرے ساتھ۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پیارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، اور اپنی رحمت سے ہم کو بے ایمانوں سے نجات دیجیے۔ یہ قرآنی دعا ہے، سورہ یونس میں یہ دعا موجود ہے، آیت نمبر 85، آیت نمبر 86۔ یہ پڑھتے رہنے سے بے ایمانوں کے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بھی یاد کر لیجئے، بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے۔ امیجز بنا کر بھیج رہا ہوں، محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔